بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام اہلیان پاکستان کے لیے یہ عظیم خوشخبری ہے کہ اس وقت قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی وہ ملک پاکستان کے روشنیوں کے شہر کراچی میں اس وقت موجود ہیں، اور آج 16 دسمبر کے حوالے سے کہ سرزمین پاکستان نے آج کے دن میں ایک بہت بڑا خونی سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آج بھی وہ کھلتی ہوئی کلیاں کہ جو ابھی پھول بھی نہ بن سکے تھے وہ مرجھا گئیں، اور دہشت گردی اور بربریت کا جو ایک طوفان تھا وہ دن جب بھی آتا ہے 16 دسمبر کا تو ان تمام بچوں کی وہ ساری تصاویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں، خون میں لپٹے ہوئے ان کے وہ جسم اور ان کے وہ مسکراتے چہرے جن پر انہی کے خون کے چھینٹے تھے، آج بھی وہ دل دہلا دیتے ہیں۔ قبلہ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی جو کہ سرزمین انبیاء، سرزمین مقدس ملک شام، اور شام کے وہ شہر کے جو دنیا کا سب سے پہلا آباد ہونے والا شہر دمشق ہے، آپ وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور التہذیب انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ کے آپ ایک زمانہ پرنسپل رہے، اور آپ کے ادارے سے دنیا بھر کے طلباء نے علوم دین اور بالخصوص اخلاق اور تصوف کو آپ کے ادارے سے انہوں نے پڑھا۔ آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کی محبت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کی محبت کہ جو آپ کا شعار ہے، اور آپ نے اپنے طلباء کو انسانیت کی خدمت اور تصوف، اخلاق اور آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے اخلاق حسنہ کا جو درس آپ نے اور گھول کر وہ جو محبت کے جام پلائے، تو آج 16 دسمبر کے حوالے سے چونکہ یہ وقت ہمارے لیے غنیمت ہے، حضرت یہاں پر موجود ہیں، تو حضرت کی بارگاہ میں آج کے دن کے حوالے سے درخواست کروں گا کہ ان بچوں کے ساتھ، ان ماؤں کے ساتھ کہ جن کے پیارے بچھڑ گئے، اور آج بھی ان ماؤں کی آنکھیں غموں میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور شاید ان کے چہروں پر پھر مسکراہٹ نہ آ سکی، تو عزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آج کے اس دن 16 دسمبر کے حوالے سے، اور آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو اتنا بڑا دل دہلا دینے والا سانحہ ہوا تھا، اس حوالے سے حضرت کیا فرمائیں گے، اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، تصوف اور صوفیہ کرام کی تعلیمات اس پر ہمارے لیے کیا ہمیں درس دیتی ہیں۔ حضرت نے خود 150 کتابیں تحریر فرمائی ہیں، اور آپ کی ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں پر ہے۔ آپ ایک بہترین اسکالر، بہترین مفکر، بہترین مفسر، بہترین محدث، بہترین فقی، اور ساتھ میں ایک بہترین عظیم خطیب اور مدرس ہیں۔ تو میں حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اور حضرت چونکہ عربی میں گفتگو فرمائیں گے، آپ کی گفتگو کو میں کوشش کروں گا کہ اپنی پاکستان کی جو زبان ہماری مادری اور ہماری وطنی زبان اردو میں، اس کو میں ترجمہ کر کے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اہلاً وسہلاً سیدی۔ السلام عليكم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عليكم السلام کیف ورحمة الله. حالکم سیدی؟ بارك الله انشاءاللہ فيكم. بخیر۔ الحمدللہ، قدومکم مبارک فی بلدکم پاکستان، شكرا لكم. اللہ يجزيكم الخير. سيدي اليوم يعني 16 هذا ديسمبر، هذا كانوني الأول، فكما قلت لكم يعني جرت معنا في هاي قصة جريحة ومؤلمة، فماذا تقول بمناسبة هذا اليوم؟
لأنه ذكرى سنوية استشهاد الأطفال الصغار وأعمارهم من 5 سنوات إلى 10 و15 سنة وهكذا، آنسات و مدرسات۔ میں نے حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال پیش کیا کہ 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی اور بربریت جو ہوئی، کہ جس میں 5 سال 6 سال کی عمر کے بچوں سے لے کر 10 15 سال تک کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور اسی طرح سے ان کے ٹیچرز اور جو لوگ وہاں پر تھے ان کو جس طرح سے خون کی ہولی جو کھیلی گئی، تو حضرت آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بادئ ذي بدء أريد أن أحيي إخوتي في الله الباكستانيين وأتفقد أحوالهم، لكنني فوجئت بهذه الذكرى الأليمة التي حدثت لأبناء الوطن وهم يتدربون للدفاع عنه. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کروڑا کروڑ درود و سلام اللہ کے محبوب سرور کونین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تمام آل و اصحاب پر اور تمام پرہیزگاروں کے امام پر۔ میں پاکستان میں ہوں، اور پاکستان جب بھی آنا ہوتا ہے تو اپنے پیاروں کی یادیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ستاتی ہیں، لیکن آج میں پہنچا ہوں، اور آج ہی کے دن میں جیسا کہ مجھے یہ خبر پتہ چلی کہ ان شہداء کا آج دن ہے، ان بچوں کا، تو مجھے آج اچانک جو ہے وہ ایک غم کی لہر مجھ پر جو ہے وہ دوڑ گئی، اور اس وقت ہم اس غم میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں کہ ظلم و بربریت کا اتنا بڑا جو ہے وہ حادثہ آج ہی کے دن میں اس ملک میں پیش آیا تھا۔ أطفال بعمر الورد ربما لم يجري القلم عليهم بعد. ایسے بچے کہ جو ابھی ننھی کلیاں تھے وہ بن کھلے مرجھا گئے، يقتلون برصاص الغدر، لا ذنب لهم سوى أنهم يتدربون للدفاع عن وطنهم. اور ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو ابھی کھلے بھی نہیں تھے وہ کلیاں، صرف یہی تھا کہ وہ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے تاکہ اپنے ملک کا، پاکستان کا صحیح طور پر وہ دفاع کر سکیں۔ هذا العمل الإرهابي راح ضحيته نعم قرابة 150 من أطفال العسكريين والمدربين. اور ان کا کوئی قصور نہیں تھا، 150 کے قریب وہ بچے کہ جو اس میں جام شہادت نوش کر گئے، تو ان کا کوئی قصور اس میں نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کی تیاری میں مصروف تھے۔ و114 جريحا. اور اس واقعے کے اندر 114 کے قریب لوگ جو ہے وہ بچے وہ زخمی ہوئے۔ هؤلاء آثر الله تعالى أن يجعلهم شهداء. اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو ان کے بچپن میں ہی رتبہ شہادت جو عظیم رتبہ ہے اس سے رب کریم نے ان کو جو ہے وہ مزین فرما دیا۔ وأن يقوم هؤلاء الأولاد يوم القيامة بالشفاعة لأهلهم وذويهم. اور وہ بچے کہ جو اپنے بچپن میں جام شہادت نوش کر گئے، میدان محشر میں ان کا یہ مقام ہوگا کہ وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کروا رہے ہوں گے۔ لأن للأطفال الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم. اس لیے کہ وہ بچے کہ جو بچپن میں انتقال کر گئے یا مار دیے گئے، وہ میدان محشر میں اپنے گھر والوں کی شفاعت کریں گے۔ ولهذا النبي في الدعاء
لمن يصلي صلاة الجنازة على الطفل أن يقول اللهم اجعله سابقا لأهله إلى الجنة. اسی وجہ سے جو بچوں کی جنازے کی دعا پڑھی جاتی ہے بچوں کے جنازے میں، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو چلے گئے، لیکن یا رب ان بچوں کو آنے والوں کے لیے جو ہے وہ ذخیرہ شفاعت و نجات بنا دے. وأما هؤلاء القتلة السبعة فقد عجل الله بهم إلى جهنم. اور وہ 7 دہشت گرد کہ جنہوں نے یہ دہشت گردی کی تھی اور خون کی یہ ہولی انہوں نے کھیلی تھی، اللہ نے ان کا مقدر جہنم بنا دیا ہے. وتكفل القرآن بذكر عقوبتهم وجزائهم. اور قرآن کی آیتوں نے ان دہشت گردوں کے جہنمی ہونے پر ختم اور مہر ثابت کر دی ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قرآن کہتا ہے کہ جس نے جان کر مومن کو قتل کیا اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا. اللہ کا اس پر غضب ہوا اور تیار کر دیا اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب. وأما الشهيد فإنه يشفع ل70 من أهل بيته كلهم وجبت له النار. اور شہید کا تو یہ مقام ہوگا کہ وہ میدان محشر میں ایک ایک شہید ایسے 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. والشهيد سمي شهيدا لأن الله شهد له بالجنة. اور شہید کو شہید اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو گواہ بنا دیا ہے آنے والوں کے لیے جنت کا. فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تبھی تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں ہرگز گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں. أتعرف أخي الكريم ما هو أجر الشهيد عند الله؟ اے میرے بھائیوں، کیا آپ کو پتا ہے شہید کا کیا مقام ہے اے رب کریم کی بارگاہ میں؟ اسمع رواية البخاري ومسلم. تو سنیں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک. استشهد يوم أحد سيدنا عبد الله والد سيدنا جابر. غزوہ احد میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت سیدنا عبداللہ جام شہادت نوش کر گئے. ووقف سيدنا جابر على جسده وهو يبكي. اور بیٹا جابر اپنے باپ کے اس شہادت والے جسم کے پاس کھڑے آنسو بہا رہا تھا. بكى بكاء مرا. اور بہت ہی غم و انہماک میں وہ آنسو بہا رہے تھے. من الذي رآه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وہ منظر کس نے دیکھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. قال يا جابر هل أخبرك بما أعد الله لأبيك؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جابر روتے کیوں ہو؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا؟ قال إن شئت يا رسول الله. تو انہوں نے کہا کہ سرکار اگر آپ چاہیں تو فرما دیں. قال إن الله تعالى لم يلق أحدا إلا من وراء حجاب. فرمایا کہ اب تک جتنے خوش نصیب کہ جنہوں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ان تمام نے دیدار پردے کے پیچھے کیا. وإنه لقي أباك من غير حجاب. لیکن میں تمہیں یہ خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جب رب کریم نے اپنا دیدار تمہارے والد کو کرایا تو بغیر کسی حجاب کے کرایا ہے. فقال له تمنى علي يا عبد الله. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ رب کریم نے آپ کے والد سے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ
اب اور کیا مانگتے ہو؟ دیدار تو میرا تمہیں مل گیا۔ قال يا رب أريد أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك ثانية. تو جابر کے والد عبداللہ نے کہا، اے میرے مالک، اگر تو مجھے عطا کرنا چاہتا ہے ایک زندگی اور عطا کر دے، پھر میں جاؤں دنیا میں اور تیری راہ میں پھر دوبارہ جام شہادت نوش کروں۔ قال الله تعالى إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. تو رب کریم نے فرمایا، اے عبداللہ، ہم نے تو پہلے ہی یہ لکھ دیا ہے کہ جو دنیا سے آ گیا وہ واپس پلٹ کر پھر اس دنیا میں نہیں جائے گا۔ قال فأخبر من ورائي بما أعددت لي من الفضل. تو حضرت عبداللہ نے رب کریم سے کہا، اے میرے مالک، تو پھر میرے پیچھے آنے والوں کو بھی یہ بشارت اور خوشخبری عطا فرما دے تاکہ وہ بھی جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر جام شہادت کی طلب میں نکل جائیں۔ فأنزل رب العزة على نبيه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. تبھی رب کریم نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ انظر الثواب أخي الكريم، أحياء عند ربهم. اور اب اس آیت میں آپ ان کے درجات دیکھیں، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ہیں، يرزقون. اور ان کو تیسرا یہ مقام ہے کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، فرحين ان کو خوشیاں ملتی ہیں بما آتاهم الله من فضله. کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی ہیں۔ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يعني آباء وأهلي ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ساتھ میں رب کریم ان کے وہ پیارے جن سے بچھڑ کر یہ چلا گیا، ان کو رب کریم بشارت دیتا ہے کہ کبھی خوف نہیں کرنا، کبھی غم نہیں کرنا۔ یہ رتبہ شہید ہونے والے جو اس کے پیارے لواحقین ہیں ان کے لیے میرے رب نے یہ نوید ان کو سنا دی ہے۔ هذا بعض الفضل الإلهي. یہ تو اللہ کے کچھ فضل جو شہید کے لیے تھے وہ میں نے پیش کیے۔ وقال تعالى ولدينا مزيد. اور رب کریم تو فرماتا ہے کہ ہمارے یہاں تو کسی چیز کی انتہا ہوتی نہیں، مانگنے والے تو مانگتا جا، تیرا رب تجھے مزید پر مزید عطا کرتا رہے گا۔ إنني بهذه الذكرى الأليمة أرفع أولا تحية عز وإكبار لجنود الوطن. آج کے اس دل دہلا دینے والے اس واقعے سے میں سب سے پہلے اس قوم کی، اس ملک کی جو فورس ہے، فوج ہے، میں انہیں سلامی پیش کرتا ہوں۔ تحية طيبة فيها من الشموخ والعز ما لا مزيد عليه. اور سلامی کے سب سے بہترین گلدستے ان تمام پاکستان کے سپر ہیروز کے لیے کہ جنہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ تحية لقادة الجيش الوطني الباكستاني وقائدهم القائد قمر. اور پوری فورس کو پاکستان کی میں سلام اور سلامی پیش کرتا ہوں، اور ان کو ان عظیم شہادت کے جذبات پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام افسران کو جو فوج کے افسران ہیں اور ان تمام افسروں کے اوپر جو قائد ہیں ان تمام فورسز کے چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر باجوہ صاحب کو۔ وأدعو الله أن يصبر أهالي الشهداء. اور میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ وہ ننھے پیارے
سپاہی جو جام شہادت نوش کر گئے ان کے ماں باپ کو مالک صبر کرنے والا دل عطا کر دے۔ وأقول لهم إن اللقاء غدا مع أولادكم في جنة عرضها السماوات والأرض۔ اور میں ان تمام شہیدوں کے پیاروں سے کہوں گا کہ غم نہیں کرنا، وہ سارے پیارے تمہارے ساتھ ہیں، اس جنت میں تمہاری ملاقات ان سے ہونے والی ہے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمانوں سے زیادہ ہے۔ والله عز وجل يكلأهم ويحفظهم ويحفظ جيشنا الباكستاني الباسل والحمد لله رب العالمين۔ اور رب کریم بقیہ ان تمام کہ جو اس مشن کے راہی ہیں اور اپنے وطن اور قوم کے دفاع کے لیے وہ اپنی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں، اللہ پاک ان سب کی، ان تمام بچوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی فوج، پاک آرمی کی رب کریم مدد اور حفاظت فرمائے اور ملک و ملت کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ نشکرکم کثیرا سیدی علی هذه کلمات الرائعہ۔ اللہ یجزیکم الخیر سیدنا، تشرفت بكم جميعا۔ اللہ یجزیکم الخیر۔ تو 16 دسمبر کے اس دل دہلا دینے والے سانحہ پر کہ جہاں پر ملک و قوم کی دفاع میں وہ ننھے سپاہیوں کا وہ لہو، ان کے وہ چہرے، ان کی وہ مسکراتی ہوئی وہ تصویریں آج ہمارے یہ روحانی بزرگ پیشوا اور زمانے کے بہت بڑے صوفی بزرگ، انہوں نے بھی آج اپنے غم، دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے یہ محبت بھرے جملے ان بچوں کے لیے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے ٹیچرز اور اسٹاف جو اس میں جام شہادت نوش کر گیا، ان تمام زخمیوں سے بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے تعزیتی کلمات ارشاد فرمائے، اور ساتھ میں پاکستان کے لیے، پاک فوج کے لیے اور پوری فورس کے لیے، اور بالخصوص جو قیادت کرتی ہے فورس کی جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے، سب کے لیے حضرت نے دعا فرمائی۔ اللہ پاک پاکستان کا، پاک فوج کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔